ہمارے YouTube چینل اسلام دھرم کی ستیہ کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک صاحب ہیں مرزا انجینئر، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا پرچار کرتے رہتے ہیں اور فرقہ واریت پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو جو ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے بہت وائرل ہو رہی ہے، پہلے اس کو سنیں۔ تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا، یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، یعنی شریعت تو تلوار سے ہی پھیلا ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام تو تلوار کے زور پر ہی پھیلا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور بدنام اسلام کو ہی کر رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کے نام پر غلط باتیں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے ان کی علمی حیثیت اور ان کی علمی رسائی کتنی ہے، اس بات کو آپ پہلے جان لیجئے، اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دوں گا۔ آپ صرف اسکرین پر توجہ رکھیں اور اس شخص کی جہالت کا جو ہے آپ تجربہ کرتے رہیں، اور یہ کس طریقے سے آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر احادیث میں تحریف کر رہا ہے اور کس طریقے سے نئی نئی باتیں لوگوں میں پیدا کر رہا ہے، کس قدر یہ شخص جاہل ہے، آپ اس کا اندازہ کیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث اسکرین پر موجود ہے، کتاب المغازی کی حدیث موجود ہے، عربی متن بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے، لیکن آڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے خوف سے میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی جو کیفیت ہے وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات اور جنگیں، اور مجھے حکومت کے معاملات میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اجتماع میں جاؤ، لوگ تمہارا وہاں انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید اختلافات کا جو ہے سبب بن جائے۔ آخر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے اصرار پر عبداللہ بن عمر گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے میں جسے گفتگو کرنی ہو وہ ہمارے سامنے آ کر گفتگو کرے۔ یقیناً ہم اس سے، اشارہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر سے کہا کہ آپ نے اس پر جواب کیوں نہیں دیا؟ ابن عمر فرمانے لگے کہ میں نے اسی وقت اپنا دامن سمٹ لیا تھا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں، حضرت معاویہ کو جواب دوں کہ آپ سے زیادہ خلافت کا مستحق وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو جائے اور خون ریزی نہ ہو جائے اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے وہ نعمتیں یاد آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہے۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا صحیح ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اب یہ جاہل مرزا انجینئر نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آپ سنیں۔ صحیح بخاری 4108،
بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا۔ بخاری 4108۔ تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا۔ وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی۔ تو وہاں پر گئے، وہ وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر۔ مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ پتہ چل گیا کیا تھا۔ فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات۔ پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا تسی 6 بندوں نے نام لے کے گئے ہو، علی دا پہلا نمبر تے میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد۔ جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی سی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے۔ اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے۔ مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا۔ آج فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا۔ حبیب اس میں دیکھیں اس نے کیا تحریف کیا ہے۔ پہلی تحریف مرزا انجینئر کہتا ہے، حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت معاویہ نے، اور آپ نے ان کا جواب وہاں جواب نہیں دیا۔ پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ یہ بات حدیث میں نہیں ہے، اسکرین پر آپ توجہ رکھیں اور اس شخص کی جہالت کو دیکھتے جائیں۔ حدیث میں اتنا ہے حبیب رضی اللہ عنہ نے ابن عمر سے کہا کہ آپ نے اس پر جواب کیوں نہیں دیا، صرف اتنا ہے، اور یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ 404 اسکرین پر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ تو عمر بن خطاب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی تعریف میں مبالغے سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ ان معاویہ کان یبالغ فی تعظیم عمر، کیا حضرت معاویہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن انجینئر کہتا ہے کہ توہین کی ہے، جبکہ حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی حسین نہیں مائیں روزانہ پیدا کرتی، حسین حسین ہی تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اور پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی سی۔ اس کی دوسری تحریف ہے، لیکن عبداللہ بن عمر نے
حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. صرف عبداللہ بن عمر کا جو جواب نقل کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بھی پڑھ کر سنا دیا ہوں. اس میں صرف اتنا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے اسی وقت اپنا دامن سمٹ لیا تھا. حضرت حسین کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس حدیث میں. تیسری تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں. معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابی سفیان کافر تھے. اس وقت وہ تم سے قتال کرتا تھا اور آج فتح مکہ پر معافی مانگ کر تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت اور وہ تم سے قتال کرتا تھا. آج فتح مکہ پہ معافی مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. اب دیکھیں یہ بات حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ مرزا انجینئر کی تحریف ہے. حدیث میں صرف اتنا ہے اسکرین پر موجود ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنا دامن سمٹ لیا تھا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ آپ سے زیادہ خلافت کا مستحق وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی. صرف اتنا ہے مار مار کے مسلمان کیا تھا. اور یہ ابی سفیان وغیرہ ان کی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں ہے. فتح الباری کے اندر اتنا موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا تھا کہ میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار وہ ہیں جس نے مار کر تجھے مسلمان کیا, تمہیں مسلمان کیا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر معافیا مانگ کر آج تم کہہ رہے ہو کہ میرے اور میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. ایسی بات فتح الباری کے اندر بھی نہیں ہے, مرزا انجینئر کے گھر کی بات ہے. یہ ان نے تیسری تحریف کیا ہے. اس کے بعد مرزا انجینئر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قصاص عثمان تھا, یہ تھا وہ تھا, پتہ چل گیا کیا تھا. اصل میں بدلہ اتارا کیونکہ حضرت عمر نے کہا تھا, بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں. پہلا نمبر علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. پھر کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تم نے 6 بندوں کا نام لے کر گئے, حضرت عمر 6 بندوں کا نام لے کر گئے تو پہلا نمبر علی کا, تو اب میں جواب دیتا ہوں تمہاری وفات کے بعد. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا, یہ تھا وہ تھا, یہ پتہ چل گیا کیا تھا. فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر, جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اصل میں بدلہ اتارا نا, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات. پہلے نمبر پر کہا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا. انہوں نے کہا تسی 6 بندوں نے نام لے کے گئے, علی دا پہلا نمبر تے میں ہوں جواب دینا تواڈے وفات تو بعد. اب دیکھیں حضرت معاویہ نے کوئی بدلہ نہیں اتارا ہے. اگر فتح الباری اٹھا کر کے دیکھ لیا ہوتا اس انجینئر نے تو یہ کبھی غلط بات نہ کہتا. حضرت معاویہ کے اوپر اس کو تہمت لگانی ہے. فتح الباری کے اندر بالکل واضح ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ بات کیوں کہی کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بات اس لیے کہی کہ حضرت معاویہ کا خیال کچھ اور تھا. وَكَانَ رَعْيُ مُعَاوِيَةَ فِي الْخِلَافَةِ تَقْدِيمُ الْفَاضِلِ فِي الْقُوَّةِ وَالرَّعْيِ وَالْمَعْرِفَةِ عَلَى الْفَاضِلِ فِي السَّبْقِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالدِّينِ وَالْعِبَادَةِ فَلِهَذَا أُطْلِقُ أَنَّهُ أَحَقُّ. حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ آدمی ہے جو ذی رائے ہو, فضائل کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اور حضرت معاویہ بہرحال عرب کے مشہور مدبرین میں سے تھے اور عرب کے 4 دہات مشہور ہے. نمبر 1 حضرت معاویہ, نمبر 2 حضرت عمر بن العاص, اور نمبر 3 حضرت مغیرہ بن شیبہ, نمبر 4 حضرت زیاد بن ابی سفیان. یہ لوگ وہ ہیں جو سیاسی امور کے حد درجے ماہر تھے. اور یہ 4 میں نے جن کے نام گنایا ہوں, آپ کو کشف الباری کے اندر یہ 4 بندوں کے نام مل جائیں گے. اور ایک جگہ مرزا انجینئر کہتا ہے
کہ خانہ کعبہ کے اندر میری کئی عرب کے علماء کے ساتھ انگلش میں بات ہوئی. اس واقعے کے دوران ان سے کہتا ہے تم یزیدی پارٹی ادھر یزیدی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو, ان سے پیسے لے کر غلط باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو. عمرے کے لیے حاضری ہوئی حرمین شریف مین میں, تو خانہ کعبہ کے اندر کئی علماء کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی انگلش میں, جو عرب کے علماء تھے. تو جب میں نے ان سے احادیث بیان کی تو میں نے کہا لاؤ بھائی کتابیں بخاری اور مسلم لے کر آؤ, یہیں پر فیصلہ کرتے ہیں. تم یزیدی پارٹی ادھر یزیدی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو, ان سے پیسے لے کر غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہو. اس کی نظر میں عرب کے وہ علماء جو اس کی طرح نہیں سوچتے, اور سعودیہ کی حکومت یزیدی ہے. میرے بھائیوں, یہ علمی اختلاف نہیں ہے بلکہ رافضیوں والا بغض لے کر اپنے دل میں یہ گھوم رہا ہے. اور دوسری اس کی جہالت دیکھیں, ابو داؤد شریف کی حدیث اسکرین پر موجود ہے, کتاب اللباس کی ہے. حضرت مقدام رضی اللہ عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ملاقات کے لیے گئے تو حضرت معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسن بن علی وفات پا گئے ہیں. حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فلاں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اسے مصیبت شمار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں اٹھا کر فرمایا یہ مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. اسدی نے کہا کہ ایک چنگاری تھی جو بھوج گئی معاذ اللہ. حضرت مقدام نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ناراض کیے بغیر نہیں رہوں گا اور مجھ سے وہ باتیں سنو گے جو تمہیں ناپسند ہوگی. جتنا مجھے جواب دینا ہے میں نے اتنی حدیث پڑھا ہوں, مکمل حدیث اسکرین پر موجود ہے, متن بھی ہے, ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں اس حدیث کے صحیح الفاظ کیا ہیں کہ معاویہ نے مقدام سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں, تو مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو فلاں نے کہا کیا تم اسے مصیبت سمجھ رہے ہو؟ لیکن مرزا انجینئر اس میں تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ معاویہ نے کہا مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے. استغفر اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اس حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا, فلاں نے کہا, اور مرزا کہتا ہے معاویہ نے کہا, سیدنا معاویہ کا نام لگا کر پھر اس کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. اور دوسری بات اس حدیث میں تحریف کیا ہوئی ہے, انجینئر نے کیا کیا ہے. حدیث میں ہے مقدام نے کہا میں آج تمہیں ناراض کیے بغیر نہیں رہوں گا, تم مجھ سے وہ باتیں سنو گے جو تمہیں ناپسند ہوگی. محمد علی مرزا تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. میرے بھائیوں یہ اس کی جہالت ہے. اس نے اپنی زبان ابلیس کو ہبا کر چکا ہے, اس لیے کبھی صحابہ کے اوپر زبان درازی کرتا ہے, کبھی ائمہ اربعہ پر زبان درازی کرتا ہے, کہیں اولیاء اکرام کی کرامت پر زبان درازی کرتا ہے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کسی پر ہاتھ صاف کرنے میں. یہ کہتا ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاق دے کے 4 تکبیر پڑھ کے زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا. میں کہتا ہوں کہ تو نے فرقہ واریت کو 3 طلاق دے کے 4 تکبیر پڑھ کے زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے, لیکن جس کو تو نے فرقہ سمجھا اسے دفن کیا ہے, اور تیری وہ اوقات نہیں ہے کہ تیری سمجھ پہ ہم اعتبار کر لیں. تو نے جسے فرقہ سمجھا تو نے اسے دفن کیا, اور دوسری طرف تو نے 3 طلاق دے کے 4 تکبیر پڑھ کے فرقہ واریت کو زمین میں دفن اگر کیا ہے تو دوسری طرف سوشل میڈیا سے دوسرا نکاح کر کے دوسری مرزائیت کو جنم بھی دیا ہے. ایک مرزائیت جو قادیانی کہلائے, یہ دوسری مرزائیت ہے جو انجینئری کہلائیں گے.
یہ انجینئر ہی ہے. ان نے ایک نئے فرقے کو جنم دیا ہے مرزائیہ 2 کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جہالت آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کوئی دین کا ترجمان نہیں ہے. حدیث کے یہ تو 2 حدیث میں ان نے اتنی تحریف کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے بہت سے بیانات ہیں جس کے اندر اس نے اسلام کا غلط پرچار کیا ہے. خیر، جو سب سے پہلے میں نے ویڈیو اس کی رکھا تھا جس میں اس نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے وہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے. اس کے لیے میں اس کی اوقات آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا. اس نے اپنی ویڈیو میں سورۃ توبہ کی آیت نقل کی تھی جو ہم جس کا جواب کئی مرتبہ دے چکے ہیں، جو وشیش پرستھتیوں میں نازل ہوئی ہے. میرے بھائیوں، یہ جو جہاد کی آیتوں کا جو آج پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، آپ قرآن مجید کی 2 آیتیں حفظ کر لیجئے حوالوں کے ساتھ، انشاءاللہ اس کے اندر تمام باتوں کا جواب آ جائے گا. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں. پھر کس طرح سے تلوار کی بنیاد پر کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ تلوار کے آدھار پہ کسی کو مسلمان بنانا یہ قرآن کے خلاف ہے. دوسرا سورہ ممتحانہ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو اور ان کے ساتھ نیائے کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے معاملے میں یدھ نہیں کیا، دھرم کے معاملے میں یدھ نہیں کیا، اور نہ تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے نکالا. نِسندیہ اللہ نیائے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تو تمہیں کیول ان لوگوں سے مترتا کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دھرم کے معاملے میں تم سے یدھ کیا اور تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالے جانے کے سمبندھ میں سہایتا کی. جو لوگ ان سے مترتا کرے وہی ظالم ہیں. یہ قرآن مجید کا وہ سدھانت ہے کہ قرآن کی جو آیتیں جہاد کی پیش کی جاتی ہے ان تمام باتوں کا جواب ان آیتوں کے اندر موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ خاص وشیش پرستھتیوں کے اندر وہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کے اوپر عمل کیا گیا تھا. اگر وہ پرستھتی بنتی ہے تو جہاد کی آیت پر عمل کیا جائے گا. جنہوں نے ہم سے دھرم کے معاملے میں یدھ کیا ہے اور جنہوں نے دھرم کے معاملے میں ہم سے یدھ نہیں کیا ہے، وہاں ان آیتوں کے اوپر عمل کیا جائے گا. ہمیں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے، مانوتا ان کے ساتھ نبھانی ہے، انسانیت ہمیں ان کے ساتھ نبھانی ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی عبدالعظیم چاہتا تو صرف اتنا ہی جواب دے دیتا، جو مرزا انجینئر نے بات کہی ہے قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں پیش کر کے جواب دے دیتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن میرے بھائیوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان چاہتا ہے کہ مسلمان کی بات پہ تو لیپا پوتی کر دیا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، لیکن اگر ایک ہندو کوئی غلط بات بولے تو اس کا پروپوگنڈا کیا جائے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ نیائے نہیں ہے. میں نے اس لیے مستقل ویڈیو بنایا اور اس کی اوقات بتایا کہ آج کسی نے یہ ویڈیو تلوار والی پھینکا ہے، کل کوئی اس کی 10 منٹ کی دوسری پھینکے گا، کوئی 8 منٹ کی دوسری پھینکے گا کہ دیکھو انجینئر نے یہ کہا، انجینئر نے یہ کہا. ان تمام ویڈیو کا جواب میری یہ ایک آڈیو میں موجود ہے. اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ دین کا ہمارے ترجمان نہیں ہے، یہ جاہل شخص ہے. جو حدیث میں اتنی تحریف کر سکتا ہو اس کی باتوں کا کیا اعتبار. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے شخص سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے، لوگوں تک پہنچائے. اور اگر مرزا انجینئر میں گودا ہو تو وہ میرے کو جواب دے، میں تیار ہوں جواب الجواب بنانے کے لیے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ اسلام کے نام پر تم مسلمان ہو کہ اسلام کو بدنام کر رہے ہو. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.